हाज़रीन सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल हम लोगों ने सूरह फातिहा की तिलावत की थी और हत्तल मक़दूर जितना हो सका था उसको बार बार प्रैक्टिस करने की वक्त के हिसाब से कोशिश की थी। आज सूरह फातिहा को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद सूरह फील यानी अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील इसकी क़िराअत करेंगे इंशाअल्लाह। तो जब मैं पढ़कर खामोश हो जाऊं तो आपको पढ़ना है और दिल जमई के साथ जितनी आवाज़ से आप पढ़ेंगे, जितने बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह रहमान उतनी ही जल्दी आप कामयाब होते नज़र आएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एकदम आराम आराम से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शै बोले, क्या बोलेंगे? शै। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। निर्रहीम। निर्रहीम। रहीम। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। मालिक यौमिद्दीन। मालिक यौमिद्दीन। मालिक यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم। اهدنا الصراط المستقيم। اهدنا اهدنا क्या कहेंगे? اهدنا الصراط المستقيم। اهدنا الصراط المستقيم।
زبان کی نوک کو سامنے والے دانتوں کی جڑ سے لگائیں گے تو رال ادا ہوگا. کیا ادا ہوگا؟ الذین. الذین. زبان کی نوک کو سامنے والے دانتوں کی جڑ میں لگائیے. الذین صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب نہیں، مغضوبی. کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دیکھیے، محنت کریں گے تو فائدہ ضرور حاصل ہوگا. ادھر ادھر دور بیٹھے رہیں گے، باتوں میں رہیں گے، ہنسی مذاق میں رہیں گے، ایک دوسروں کی نقل اتارتے رہیں گے تو پھر بیٹھ کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے. یہ چیزیں، بلکہ ہر چیز، کوئی بھی کام ہو، جب تک اس میں لگن نہ ہو، محنت نہ ہو، توجہ نہ ہو تو پھر وہ کام صحیح نہیں ہوتا. اس لیے یہ مت سمجھیے کہ ہم لوگ روزہ سے ہیں تو آواز خراب ہو جائے گی، آواز بیٹھ جائے گی، تکلیف آئے گی، تو چھوڑ دیجیے. بالکل اپنے اندر کی آواز کو باہر نکالنے کی کوشش کیجیے تو انشاءاللہ الرحمن ضرور فائدہ حاصل ہوگا. بار بار کہا جا رہا ہے قریب آ کر کے بیٹھیے، تو پھر بھی نوجوان حضرات دور دور بیٹھ رہے ہیں. لیکن آپ جتنا قریب رہیں گے آپ کو ایک تو سننے کا پلس دیکھنے کا کہ زبان کہاں موٹی کی جا رہی ہے، کہاں پتلی کی جا رہی ہے، کہاں کون سا حرف کس طریقے سے ادا کیا جا رہا ہے. یہ چیزیں قریب رہنے میں ہی آپ کو نظر آئیں گی، تو لہذا قریب ہونے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم لوگ سورہ فیل کی تلاوت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ الرحمن اس کی ترقی دوبارہ کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر انشاءاللہ الرحمن جو ہے عقائد کے باب میں کچھ باتیں عرض کر کے انشاءاللہ محفل برخاست کریں. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف دیکھیں، میں کیسا پڑھ رہا ہوں ویسا میرے منہ کی طرف دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. 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 ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. آواز نہیں آ رہی آپ لوگ. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. تضليل. میں نے کل کہا تھا کہ ضاد کنارہ زبان ڈاڑ سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے نا؟ تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل.
يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ارسلا نہیں کہیں گے اور کیا کہیں گے را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، را ساکن سے پہلے زبر تو ارسلا میں را کے اوپر جزم ہے، را ساکن ہے، اس سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ پر مطلب موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کہیں بھی قرآن میں را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، را ساکن ہے اس سے پہلے زبر یا پیش ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں را ساکن سے پہلے الف کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے تو را کو کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، تو ارسلا نہیں کہیں گے، ارسلا کہیں گے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترمیم یہاں بھی را ساکن سے پہلے تا کے اوپر زبر تو را کو کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے نا ترمیم بحجارت من سجیل ترمیہم بحجارہم کے بعد با آیا، میم ساکن کے بعد با آئے گا تو اخفا ہوگا ہے نا، پھر بحجارتم میم ساکن ہے اس سے پہلے دو زیر ہے، تنوین ہے، ادغام ہوگا، جہاں پر بھی اخفا ادغام ہوتا ہے وہاں پہ ایک الف کے برابر کم سے کم رکنا پڑتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ ترمیم بحجارت من سجیل من سجیل ان میں نون ساکن کے بعد سین آیا ہے، سجیل کا سین آیا ہے، اخفا ہوگا یعنی ناک میں چھپا کے پڑھیں، اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا، مخفی جو کہتے ہیں چھپانا، تو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے تو من سجیل من میں جو نون ہے اس نون کو چھپا دیں گے، من نہیں کہیں گے، من سجیل ترمیم بحجارت من سجیل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول میں حمزہ ساکنہ ہے اور جہاں حمزہ ساکنہ ہوتا ہے وہاں پر جھٹکا ہوتا ہے تو معقول نہیں معقول فجعلهم كعصف مأكول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 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 ألم يجعل كيدهم في تضليل 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 وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول। देखिए हरकत जो है ना ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हरकत को लमाना नहीं पड़ता, उसको बिल्कुल एक सही के एक अंदाज में पढ़ के चला जाना पड़ता है। ठीक है ना? जैसे कि बा ज़बर बा नहीं हो सकता, बा ज़बर ब होगा। क्या होगा? बा ज़बर बा अगर कहेंगे तो बा अलिफ ज़बर बा हो जाएगा। बाज़िर बे नहीं हो सकता, बायाज़िर भी हो जाएगा। तो फिर बाज़िर बी, बी भी नहीं, बे भी नहीं, बाज़िर बी, बाज़िर बी, है ना? तो हरकत को अगर आप सही समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे कि हम पढ़ते हैं अलम तरा कैफ़ा को, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। कैफ़ा फ़अल रब्बुक नहीं पढ़ सकते ना, है ना? जैसे हम लोग पढ़े अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील, है ना? तो जहाँ लमाने का खड़ा ज़बर है, मद है, अलिफ है, तो उसी को लमाएंगे। या है इसको लमाएंगे, बाकी ज़बर ज़ेर पेश को बिल्कुल नहीं खींचेंगे, ज़रा सा भी नहीं लमाएंगे। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तضलील 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 وأرسل عليهم طيرا أبابيل
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. یاد کیجئے، گھر میں خوب پریکٹس کیجئے، بار بار پڑھیے، بار بار یاد کیجئے. تو بار بار گھر میں پڑھیے. اب انشاءاللہ الرحمن جو ہے عقائد کے تعلق سے تھوڑی بہت بات ہو جائے، پھر انشاءاللہ الرحمن اس کے بعد جب ہم لوگ بیٹھیں، ہمارے وقار بھائی جو ہے اس کو بار بار پڑھائیں گے. آپ لوگ کو یاد کر لیں، جتنا آپ زیادہ وقت دیں گے آپ کے لیے فائدہ ہے. اور جلدی انشاءاللہ 10 صورتیں اگر یاد ہو گئے اچھے طریقے سے تو سمجھیں کہ نماز آپ کی اچھی ہو گئی ہے نا. آج کا جو عقائد کے تعلق سے سبق ہے وہ ہے بدعت کیا ہے نا. کل شرک کے تعلق سے ہم لوگ سمجھے، آج بدعت کے حوالے سے کچھ باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ دو جملے ایسے ہیں جو بار بار ہم کو سننے کو ملتے ہیں، ایک شرک اور ایک دوسرا بدعت ہے نا. تو بدعت کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے کہ ہر چیز کو آج بدعت 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 قرار دی جاتی ہے. تو سمجھتے ہیں کہ بدعت ہے کیا. بدعت کا لغوی معنی ہے نیا کام، نئی ایجاد، نئی بات. بدعت کا معنی کیا ہے؟ نیا کام، نئی ایجاد اور نئی بات. ٹھیک ہے نا. بدعت کا شرعی معنی یہ ہے کہ ہر وہ کام جو سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں نہ ہو اور بعد میں ایجاد ہوا ہو. یعنی جو کام ہمارے نبی کے دور میں نہیں تھا، ہمارے نبی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کسی نے اس کام کو ایجاد کیا، اس کام کا ایجاد کیا، اس کام کو لایا دنیا والوں کے سامنے، تو وہ بدعت ہے. وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. بدعت کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہے بدعت حسنہ، بدعت، اور ایک ہے بدعت سیئہ. ٹھیک ہے نا. بدعت حسنہ یہ وہ طریقہ ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ کے بعد ایجاد ہوا ہو اور وہ کام شریعت کے خلاف نہ ہو. ٹھیک ہے نا. پہلے یہاں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کے زمانے میں جو چیزیں نہیں تھی بعد میں آئی تو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. تو بہت ساری چیزیں سرکار کے زمانے میں نہیں تھی بعد میں آئی، تو کیا وہ تمام چیزیں بھی بدعت کہلائیں گی؟ ہے نا. بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو سرکار کے زمانے میں نہیں تھی بعد میں آئی. تو جو چیز سرکار کے زمانے میں نہیں تھی بعد میں آئی تو کیا وہ بدعت ہے؟ ہاں واقعی بدعت ہے. تو اگر ہم مان لیتے ہیں کہ وہ بدعت ہے اور بدعت ہر بدعت گمراہی ہے، تو سرکار کے زمانے کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آئی اور جس پر ہمارا عمل بھی ہو رہا ہے، جس پر ہمارا، مثال کے طور پر نماز تراویح ہم با جماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں. سرکار کے زمانے میں نہیں تھی. سرکار کے زمانے میں با جماعت تراویح نہیں ہوتی تھی. مسجدوں میں ہمارے محراب بنا ہوا ہے نا، محراب ممبر بنا ہوا ہے نا، سرکار کے زمانے میں نہیں تھی. اچھا، مسجدوں میں ہمارے بڑے بڑے مینار لگے ہیں نا، سرکار کے زمانے میں نہیں تھی. قرآن مجید میں زبر زیر پیش ہے نا، سرکار کے زمانے میں نہیں تھی. جمعہ کے دن 2 آذان ہوتی ہے نا، ایک آذان 12:30 بجے پورے دیتے ہیں اور ایک آذان خطبہ کے وقت. تو سرکار کے زمانے میں 2 آذان نہیں ہوتی تھی، ایک ہی آذان ہوتی تھی. اچھا، ابھی جو مدرسے ہمارے بنے، مدرسے میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، یہ اس کا کورس، اس کا اجرا سرکار کے زمانے میں چیزیں نہیں تھی، اب ہے. تو کیا یہ ممبر بنانا، یہ محراب بنانا، یہ مینار بنانا، یہ قرآن شریف میں زبر زیر پیش لگانا، یہ سب بدعت ہے؟ یہ سب گمراہی ہے؟
یہ سب بدعت ہے؟ تو کہیں گے کہ بھائی سرکار کے زمانے جو چیز نہ تھی وہ اس سرکار کے زمانے کے بعد ہو وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اس میں گناہ ہے، تو پھر یہ چیزیں لگانے میں گناہ ہے۔ تو بات سمجھ سے باہر ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زبر زیر پیش نہ ہو تو ہم پڑھ ہی نہیں پائیں گے قرآن شریف، زبر زیر پیش نہ ہو تو ہم قرآن شریف پڑھ ہی نہیں پائیں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدعت ہو؟ تو یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، مگر اس بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ اچھی بدعت ہے، یہ تو ہے سرکار کے زمانے کے بعد، سرکار کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں ہوئی، لیکن یہ بدعت خراب نہیں ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، سرکار کے زمانے میں تراویح جماعت سے نہیں ہوتی تھی، اب اگر جماعت سے ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے خراب بات ہے؟ اچھی بات ہے۔ جماعت کا ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جب جماعت تراویح کی جماعت سے تراویح پڑھی جانے لگی تو آپ نے فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ اچھی بدعت ہے، سرکار کے زمانے میں نہیں تھی، اب ہے، مگر کیونکہ یہ کام دین سے ہٹ کر نہیں ہے، یہ کام دین کے خلاف نہیں ہے، اگر وہ دین کے خلاف ہو تو وہ بدعت ہے، اسے بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بدعت یعنی گناہوں کی طرف لے جانے والی۔ کس طرف لے جانے والی؟ بری بدعت گناہوں کی طرف لے جانے والی ہے، لیکن اگر وہ دین کے عین ہو، یعنی دین ہی میں ہو یا دین کا جز ہو یا دین کے خلاف نہ ہو تو وہ بھی بدعت ہے، مگر وہ اچھی بدعت ہے۔ لہذا تراویح جماعت سے پڑھنا بدعت ہے مگر اچھی بدعت ہے۔ قرآن شریف میں زبر زیر پیش لگانا بدعت ہے مگر اچھی بدعت ہے۔ جمعہ میں 2 آزاد دینا بدعت ہے مگر اچھی بدعت ہے۔ مدرسے بنانا، مدرسوں میں تعلیم درس نظامی کا کورس ہونا یہ بدعت ہے مگر اچھی بدعت ہے۔ مسجدوں میں مینار لگا دینا یہ بدعت ہے مگر اچھی بدعت ہے۔ مینار لگے ہو تو پتہ چلے دور ہی سے کہ بھائی یہ مسجد ہے، اگر مینار لگا نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مسجد ہے کہ کسی کا گھر ہے۔ تو مینار لگا دینے سے دور سے معلوم ہو گیا کہ یہ مسجد ہے، تو مینار لگانا سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں ہوا، یہ بدعت تو ہے مگر یہ اچھی بدعت ہے۔ اب ہم کو اور آپ کو سب کو سمجھ میں آ گیا کہ بدعت جو آج وہ کہتے ہیں بدعت، تو ہم کو دیکھنا پڑے گا جس کو یہ بدعت کہہ رہا ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر وہ دین کے خلاف نہیں ہے تو اچھی بدعت ہے، ہم کر سکتے ہیں، اور اگر دین کے خلاف جا رہا ہے تو یہ بری بدعت ہے، اس سے ہم کو بچنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آگے بات؟ اب اچھی بدعت میں سے ہم ایک دو بات سمجھتے ہیں۔ ہم مزار پہ جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ تو مزار پر جانے سے ہم وہاں پہ ناچ گانا تو کرتے نہیں، ہاں جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ قرآن پڑھنا گناہ نہیں ہے۔ ہاں قرآن پڑھنا، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا گناہ نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک آدمی ایک اللہ والوں کے ملاقات کے لیے گھر سے نکلا، ابھی ایک ہی قدم چلا تھا ایک روایت میں، اور ایک روایت میں کہ آدھا راستہ پار کر چکا تھا، بیچوں بیچ میں تھا ایک روایت کے مطابق کہ اس کی روح قبض ہو گئی۔ جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے آ گئے کہ ہم لے کے جائیں گے۔ وہ کہا کہ ہم کیوں لے کے جائیں گے بھائی؟ تو کہا کہ یہ بہت گنہگار آدمی تھا، مگر جنت کے فرشتے کہنے لگے گنہگار تھا لیکن اللہ والوں سے ملنے جا رہا تھا۔ اب دونوں میں بات بڑی، کون لے کر کے جائے؟ اللہ نے کہا زمین کو ناپو، زمین کو ناپو، دیکھو کہ یہ آدمی کس طرف تھا، اپنے گھر کے طرف تھا زیادہ یا پھر اللہ والے کی طرف زیادہ تھا۔ جب زمین ناپی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا زمین کو، زمین سمٹ جا، تو جو زمین اللہ والوں کی طرف تھی وہ زمین کم ہو گئی، یعنی وہ اپنے گھر کے طرف چلا تھا تو زیادہ حصہ پار کر چکا تھا اور کم حصہ رہ گیا تھا اللہ والوں کی بارگاہ تک پہنچنے کا۔ جب ناپا گیا تو ایسا نظر آیا، اللہ نے کہا جاؤ اسے میں نے بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کر دو۔
تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا گناہ تو نہیں ہے، ہاں غلط نہیں ہے، نہ قرآن پڑھنا غلط ہے، نہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا غلط ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، تو یہ بدعت سیئہ میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو بدعت حسنہ کہیں گے۔ اور بدعت بھی کیا، یہ تو سرکار موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود حضرت خضر علیہ السلام کے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ قرآن مجید میں اس کی پوری تفصیل ہے، پورا واقعہ ہے نا۔ تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا تو انبیاء کی سنت ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی جو چیز دین سے نہ ٹکرائے وہ چیز اچھی ہے، اس پر عمل کرنا اچھا ہے، اور جو ہے جو چیز دین کے مخالف ہو، دین سے ٹکراتا نظر آئے، اس سے بچنا ہم کو اور آپ کو، ہم سبوں کو ضروری ہے۔ ہم سیوم کرتے ہیں، چہلم کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، لیکن ہاں ایک بات، مزار پر جانا برا نہیں ہے، فاتحہ پڑھنا برا نہیں ہے، لیکن قوالی، ڈھول، تاشے، ڈی جے، گاجے، باجے، یہ چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان چیزوں سے ہم کو اور آپ کو بچنا ضروری ہے۔ مزارات پر عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے، لہذا گھر کی عورتوں کو مزارات پر لے کر کے نہ جائیں، آپ خود جائیں، اور آداب مزار کے اعتبار سے 4 قدم کے فاصلہ دور ہی سے آپ فاتحہ پڑھیں اور ایصال کر دیں، بزرگ کے نام سے دعا کر دیں، اپنے لیے بھی دعا کر لیں، انشاءاللہ یہ چیز آپ کے لیے باعث برکت رحمت ثابت ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک کہ مسلم شریف میں اور ترمذی شریف جلد دوم ابواب علم رقم الحدیث 872 صفحہ نمبر 239 مطبوعہ فرید بک لاہور، حدیث پاک ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اپنا ثواب بھی ہے اور اسے عمل کرنے والوں کے برابر بھی ثواب ملے گا۔ تو اچھا کام قرآن مجید میں زبر زیر پیش لگایا، تو اچھا کام کیا، جنہوں نے لگایا ان کو ثواب ملے گا، جو کرتے جا رہے ہیں ان کو ثواب ملے گا، اور جو کرتے جا رہے ہیں ان سب کا ثواب اس کو ملے گا جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی برا کام کرے گا تو اس کو تو گناہ ملے گا ہی، ہے نا۔ جیسے کہ ہمارے یہاں شادی میں اب تو ڈی جے بند ہو گئے، لگتے تھے، دولہا میں لگاتا تھا، تو اس کو تو گناہ ہے ہی، جتنے ناچیں گے دیکھنے آئیں گے ان سب کو گناہ ہے، ان سب کے گناہ کے برابر جنہیں منگایا ان کو بھی اتنا گناہ ملے گا، ہے نا۔ اچھا کام کیے تو آپ کو ثواب، جو کرے ان کو ثواب، ان سب کے برابر آپ کو ثواب، برا کام کیے تو آپ کو گناہ، جو کرتے رہیں گے ان کو گناہ، جو کرتے رہیں گے ان کے برابر بھی آپ کو گناہ ملے گا۔ لہذا اچھا کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر وہ اچھا کام جو سرکار کے زمانے میں نہ ہو اور بعد میں ایجاد ہو اور شریعت کے خلاف نہ ہو تو ایسے کام کو اپنانا اور ایجاد کرنا دونوں باعث اجر و ثواب ہیں۔ حضرات محترم بہت ساری باتیں ہو گئی، کل ملا کر یہ کہ بدعت کو ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا، سمجھا رہا ہے انشاءاللہ، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں سمجھا، بدعت کو سمجھے نا، اچھا کام جو شریعت کے خلاف نہ ہو وہ اچھا ہے، بدعت حسنہ ہے، اس کو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں بلکہ اجر اور ثواب بھی ہے، اور برا کام جو شریعت سے ٹکرائے اس کو کرنے میں گناہ اور عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کریم کے اس مقدس مہینے کے تمام تر سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات ہیں سب لوگ بیٹھیں اور جو ہے آپ لوگ جو ہے ریہرسل کرتے رہیں سورہ فاتحہ کی اور سورہ فیل کی۔